یہ جو لباس سے آزادی ہے، یہ در حقیقت آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاموش غلامی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو چیز آ رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جو کر رہے ہیں وہ بھی اپنے سے اوپر کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارا معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہے۔ نیم برہنہ لباس، نیم عریاں لباس، یا ایسا لباس زیب تن کرنا کہ جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں، یہ بہت خطرناک ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ میں کچھ پوائنٹرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز حیا کا قتل، یعنی نیم برہنہ لباس سب سے پہلے انسان میں حیا کو مار دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب حیا چلی جائے تو پھر نہ نگاہ پاک رہتی ہے اور نہ نیت پاک رہتی ہے۔ اور یہی وہ موڑ کہہ لیجئے، اختتام کہہ لیجئے، کہ جہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو برہنہ، نیم برہنہ ہونا، نیم عریاں ہونا، یہ ہمارے معاشرے سے حیا کو ختم کر رہا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ذہب الحیا فاصنع ما شئت، کہ جب حیا چلی جائے تو پھر تیرے جی میں جو آئے تو وہ کر۔ پہلا نقصان یہ ہے۔ دوسرا جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ لباس کا کم ہونا، بالخصوص خواتین کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے، یہ عورت کی تذلیل ہے، عورت کی ترقی نہیں ہے۔ جس لباس کو آج ترقی کہا جا رہا ہے، وہ دراصل عورت کو شخصیت کے بجائے جسم کی نمائش بنا دیتا ہے۔ ایسا جو لباس پہنا جاتا ہے اس میں کیا کروایا جا رہا ہے؟ جسم کی نمائش۔ کن کے سامنے؟ غیر محارم کے سامنے، اور اب تو ان فرنٹ آف کیمرہ۔ یہ اتنا بڑا نقصان، اتنی بڑی بربادی ہے کہ خود بھی گناہ میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بھی گناہ کی گویا کہ دعوت دی۔ عزت جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی سمپل سی بات ہے، وہ کپڑوں کے اتارنے میں نہیں ہے، بلکہ وقار کے ساتھ زندگی گزارنے میں۔ بالخصوص وہ لوگ جو مسلمان ہیں، جو ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، انگریز ہیں، عیسائی ہیں، وہ ہمارے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ مسلمان مخاطب ہیں کہ جسم کی نمائش کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ ہمارے معاشرے میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور آپ اس طرح کے لباس زیب تن کریں گے اور پھر ٹرینڈ چلنا شروع ہوگا تو پھر گھروں میں بچیاں بھی کہتی ہیں بھئی ہم بھی پہنیں گے ایسا لباس۔ تو یہ نقصان معاشرے کا ہے کہ معاشرے کے اندر اخلاقیات برباد ہو جاتی ہیں۔ تیسری چیز جو نیم عریاں لباس کے نقصانات میں ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کا جب مزاج بن جائے نا بچیوں کا، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاندانی نظام بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب معاشرے میں بے پردگی عام ہو جائے گی تو یاد رکھ لیجئے کہ جو بے پردہ ہوتا ہے وہ جری ہو جاتا ہے۔ جب وہ جری ہو جائے گا تو وفاداری نایاب ہو جائے گی، یعنی اس کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا کہ میرے باپ کو کیا کہا جا رہا ہے، میرے بھائی کو کیا کہا جا رہا ہے، میری فیملی کو کیا کہا جا رہا ہے۔ وہ بالکل آزادانہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نکاح مشکل ہو جائے گا، اور بے راہ روی جو ہے وہ آسان بن جائے گی۔ جب نکاح مشکل ہو جائے، بے راہ روی آسان بن جائے، تو نتیجتاً خاندان کمزور ہو جاتا ہے۔ کئی ایسی خرابیاں ہیں جو بہت ساری فیملیز میں اس لیے نہیں ہوتی کہ خاندان مضبوط ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو اس کا بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کا لباس، بالخصوص خواتین کا اس طرح کا لباس پہننا، یہ نظروں یعنی نگاہوں اور نیتوں کی خرابی کی بنیادی وجہ بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نیم برہنہ لباس صرف پہننے والے کو نہیں، دیکھنے والے کو بھی گناہ میں مبتلا کرواتا ہے، اور معاشرے کے اندر پھر بے چینی ہے، حسرت ہے، پھر جنسی جرائم ہیں۔ یہ ساری چیزیں معاشرے میں اسی سبب سے ہوتی ہیں، جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے پریشان نظری، بد نگاہی۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارا معاشرے میں مطلب درندے بھی موجود ہیں، اس طرح کے بہت سارے واقعات بھی ہوئے۔ اب اس میں خواتین، یہ ایک بات اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی مردوں کو چاہیے اپنی نگاہوں کو جھکائیں، بالکل جھکائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر محرمہ نیم برہنہ لباس پہن کے آ گئی تو اسے تکنا شروع کر دیا، یہ بالکل غلط ہے، لیکن خواتین کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر فساد بپا ہو جائے گا، اس لیے اس چیز کو معاشرے سے ختم کیا جائے۔ پانچویں نمبر پر جو چیز بربادی کا سبب بنتی ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ جب بندہ بے حیا ہو جائے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بے پردگی جو ہے وہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے۔
اور گناہ جو ہے نا وہ معمول بن جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر یہ صرف لباس کا زوال نہیں ہوتا، یہ روح کا زوال ہوتا ہے۔ لہذا اس سوچ کو اختیار کریں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ بات بتائیں کہ پردہ پابندی نہیں، پردہ حفاظت ہے، پردہ عزت ہے، اور پردہ ایمان کی پہچان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا کل خیر ہے۔ ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ذهب الحیاء فاصنع ما شئت، جب حیا چلی جائے تو تیرے جی میں جو آئے تو وہ کر۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو حیا عطا فرمائے۔